اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذع لکبریائہ اعتات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس عشرہ اولائے رمضان المبارک میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس پروگرام اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ کیا تھا، وہ سلسلہ فکر اور سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ گزشتہ تقاریر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پوری کائنات میں وہ ذات اور وہ ہستی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے کہ جس میں وہ خصائل اور وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس موجود ہیں کہ جس کی بنا پر کسی کی عبادت کی جا سکے، اور سوائے اس کے کسی اور میں وہ خصوصیات موجود ہی نہیں۔ لہٰذا پوری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ وہی ہے جس کا نام اللہ جل جلالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2 دنوں کی تقاریر میں توحید کے ساتھ ساتھ ہم نے وجود خدا پر بھی گفتگو شروع کی۔ گزشتہ 2 دنوں سے اور آج پھر ایک مرتبہ میں نے وہی آیہ مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3را سورہ ہے، اور وہ آیت، اس سورہ کی وہ آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا رہا ہے، اس کا نشان 6 ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس 6ٹھی آیت میں پروردگار عالم نے بڑی شان کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی توحید پر دلیل دیتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے کہ سوائے اس کے کوئی بھی معبود اور الہ نہیں ہے، اور اس پر اس دعوے پر دلیل یہ دی ہے کہ هو الذی، یہ اللہ وہی تو ہے، چونکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ کا نام آیا ہے ان اللہ کے ساتھ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی شے بھی پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو یا پوشیدہ ہو۔ وہ اپنے نام کی طرف پروناؤن اور ضمیر کے ساتھ
اشارہ دیتے ہوئے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے وہ وہی تو ہے، هو الذی، وہ اللہ وہی تو ہے، یصورکم کہ جس نے تم سب کو، یصورکم فی الارحام کیف یشاء جس نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تخلیق کیا، خلق کیا، کیف یشاء جیسا اس نے چاہا۔ اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس نے فوری طور پر ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جب وہ اللہ ہی ہے یہ جو تمہاری تصویریں تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے، تو پھر جان لو کہ پوری کائنات میں یہ کام اگر کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر جان لو کہ بے شک لا الہ الا هو العزیز الحکیم صرف اللہ ہی ہے پوری کائنات میں جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم گزشتہ 2 دنوں سے کچھ سائنٹیفک ریسرچز کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی، اور اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ہم نے لفظ مصور کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس لفظ مصور میں وہ کون کون سے راز ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے اپنے واحد معبود ہونے کا، معبود واحد ہونے کا اور اپنے تنہا عبادت کے لائق ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس لفظ مصور کے ساتھ۔ یعنی یہ لفظ مصور ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے اپنی مصوری کو، اپنے مصور ہونے کو اپنی توحید کے اوپر دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ تو وہ کیا راز ہے اس میں؟ تو ہم نے گزشتہ تقاریر کے اندر یہ دیکھا، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آخری آیت 24ویں آیت، سورہ حشر 59واں سورہ 59 سورہ 24ویں آیت یعنی آخری آیت سورہ حشر کی، اس کے اندر ہم نے 3 لفظ اور دیکھے جو تخلیق کے حوالے سے، بنانے کے حوالے سے آتے ہیں، جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، جو باری ہے اور جو مصور ہے۔ تو یہ 3 لفظ ہم نے دیکھے کہ ان میں فرق کیا ہے، تو معلوم ہوا خالق اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو شے سے شے کو بنائے، باری اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو لا شے سے شے بنائے، عدم سے وجود میں لائے، ایجاد کرے، اور مصور اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو کسی ایک ایسے خاص انداز میں، ایک مخصوص طریقے، سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ، ایک خاص قرینے اور امتزاج کے ساتھ کسی شے کو تخلیق کرے کہ جس کی بنا پر ایک خاص شکل اور صورت سامنے آ جائے، اسے مصور کہتے ہیں۔ یہ لفظ مصور سورہ آل عمران کی اس 6 آیت میں اللہ نے استعمال اس شان کے ساتھ کیا کہ اس مصور کے الفاظ کے اوپر اس لفظ مصور کو یا اس اپنی مصوری کی صفت کو اس نے اپنی توحید پر دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس نے تمہاری مصوری کی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں۔ تو اب یہ تو تھا خلاصہ گزشتہ 2 دنوں کا، تو اب اس میں کیا وہ راز ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے اس لفظ مصور میں وہ کیا راز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے، ایک راز تو میں نے بتا دیا، مزید اور کیا راز ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ نے باقاعدہ اس کو اپنی توحید پر اور وجود خدا پر، اپنے وجود پر بھی دلیل بنا کر پیش کیا۔ عزیزان محترم، لفظ مصور جب بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں، مصور کا تصور آئے تو چند خیالات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ خیالات ایسے ہیں کہ جن کے اندر محتاجی اور بے بسی موجود ہے،
یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مصور ہیں، دنیاوی مصور، تصویریں بنانے والے، ان میں چند محتاجیاں ہیں، چند محتاجیاں ہیں کہ اگر کچھ خاص چیزیں انہیں نہ ملیں تو وہ تصویر نہیں بنا سکتے. یعنی کچھ خاص چیزوں کے وہ محتاج ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تبھی تصویر ان کے ہاتھ سے وجود میں آئے گی. وہ محتاجیاں کیا ہیں؟ ایک محتاجی تو میں پہلے عرض کر چکا گزشتہ 2 دنوں کی تقریب میں، اور وہ یہ تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ مصور محتاج ہے کہ جو اس نے تصویر بنانی ہے وہ محتاج ہے کہ پہلے اس کو وہ چیز دکھائی جائے. یعنی یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی مصور کو کہیں، بڑے سے بڑا مصور ہو، اس کو آپ اگر میرا نام لے کر بتائیں کہ مدثر علی صاحب کی تصویر بناؤ، تو اگر اس نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تو کیا میرا نام سن کر میری تصویر بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ آپ خود جواب دیں گے کہ بھی جب اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا تو کیسے بنائے گا تصویر؟ تو یہ تھا وہ اشارہ جو اللہ نے دیا، جس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ وہ مصور ہے کہ جس نے تمہاری تصویروں کو اس وقت بنایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویروں کو بنا دیا. یہ دنیا کا جو مصور ہے وہ محتاج ہے تصویر دیکھنے کا. تصویر دیکھے گا تو پھر بنائے گا، اس کے بغیر تصویر بنا نہیں سکتا. لیکن اللہ وہ واحد ہستی ہے کائنات کی جہاں وحدانیت آ جاتی ہے، جہاں ایکتا آ جاتی ہے، جہاں ایسی بات آ جاتی ہے کہ جو یونیک ہو، جو کسی اور میں نہ ہو، اسی کو توحید کہتے ہیں. اسی لیے اس نے اس دلیل کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا. تو یہی سبب ہے کہ جب اس نے کہا هو الذی یصورکم، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے. اور اس لیے فوری طور پر اس کے بعد ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پھر جان لو کہ اگر یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، دنیا کے مصور یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی یہ یونیکنس، یہ انفرادیت، یہ وحدانیت اگر صرف اللہ ہی میں ہے تو اسی کو توحید کہتے ہیں. کہ پھر اس جیسا کوئی اور نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کی صفات کسی اور کے اندر موجود نہیں، اور کوئی اس جیسے کام نہیں کر سکتا. اسی کو توحید کہتے ہیں. لہٰذا پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ کانسیپٹ ہے جو اللہ اس پوری آیت میں بیان کرنا چاہ رہا ہے. چند اور محتاجیاں جو اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کی، وہ آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مصور جو دنیاوی مصور ہیں، ان کی محتاجیوں میں سے، چند اور محتاجیوں میں سے ایک محتاجی یہ بھی ہے کہ اگر کسی مصور سے آپ نے تصویر بنوانی ہے تو اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے کوئی فریم چاہیے، کوئی کاغذ، کوئی پیپر، کوئی چارٹ، کوئی کینوس کے بغیر، فریم کے بغیر، کاغذ کے بغیر، چارٹ کے بغیر، یا کوئی سرفیس، کسی بھی قسم کا پلین سرفیس ہو، صاف اور پلین سرفیس ہو، شفاف، جس پر وہ تصویر بنا سکے. تو پہلی محتاجی کہ تصویر بنانے کے لیے کینوس، کوئی فریم، کوئی سرفیس پلین اور صاف اور شفاف ضروری ہے. اس کے بغیر تصویر نہیں بنے گی. یعنی آپ کسی مصور کو کہیں کہ ہوا میں تصویر بنا دو، کیا بنے گی تصویر؟ نہیں بنے گی. اگر وہ تصوراتی طور پر ہوا کے اندر تصویر کشی کرنے کی کوشش کرے تو کیا آپ دیکھ سکیں گے ہوا میں وہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکیں گے. تو آپ کی بھی محتاجی ہے تصویر کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی سرفیس ہو جس کے اوپر تصویر بنائی گئی ہو. بنانے والے کے لیے بھی محتاجی ہے کہ کوئی سرفیس ہو تب وہ تصویر بنائے گا، اور بننے والی تصویر کے لیے بھی محتاجی ہے کہ کوئی سرفیس ہو جس پر تصویر بنے. تو پہلی بات تو ثابت ہو گئی کہ دنیا کے مصور محتاج ہیں تصویر بنانے کے لیے، تصویر کشی کرنے کے لیے، مصوری کرنے کے لیے محتاج ہیں کسی سرفیس کے، پلین ہارڈ سرفیس ہو جس پر تصویر اسکیچ کی جا سکے. اچھا، دوسری محتاجی، سرفیس دے دیا آپ نے، کینوس دے دیا. دوسری محتاجی یہ ہے کہ جہاں پر وہ تصویر بنا رہا ہے وہاں پر روشنی ہو. یعنی آپ کسی ڈارک روم میں، اندھیرے والے کمرے میں کسی مصور کو مصوری کا سارا
سامان پرووائڈ کر دیں، فراہم کر دیں، اور اسے کہیں کہ یہ لو سامان آ گیا تمہارے پاس، کینوس آ گیا، پینٹ کا سارا سامان، ڈرائنگ کا سارا سامان آ گیا، برشز آ گئے، اب آپ اسے کہیں کہ تصویر بناؤ اور کمرے میں بالکل اندھیرا کر دیں، کیا وہ تصویر بنا سکے گا؟ اب سب کہیں گے کہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ اندھیرا ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ اندھیرے کے اندر الٹ پلٹ ہاتھ مارے گا، کچھ نہیں بن سکے گا۔ تو یہ دوسری محتاجی ہے مصور کی کہ اندھیرے میں تصویر نہیں بنے گی، تصویر بنانے کے لیے روشنی درکار ہے، روشنی ضروری ہے۔ دو محتاجیاں ہو گئی۔ تیسری محتاجی مصور کی، دنیا کے مصوروں کی جتنے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں تصویر بنا رہا ہے، تصویر بنانے کے لیے کوئی پراپر اپروپریٹ جگہ ہو جہاں بیٹھ کر تصویر بنا سکے، یعنی کم سے کم اتنی جگہ ہو جہاں پر وہ خود کھڑا ہو سکے یا بیٹھ سکے، اور جس پر تصویر بنانی ہے وہ بورڈ یا کینوس جو بھی ہے جس پر تصویر بنانی ہے اس کے رکھنے کی جگہ ہو، کم سے کم اتنی جگہ ہو کہ جس پر وہ سرفیس جس پر تصویر بننی ہے وہ آ سکے، اور کم سے کم وہ خود کھڑا ہو سکے، اور اتنی جگہ درمیان میں ہو کہ وہ ہاتھوں کو آگے پیچھے کر سکے، یعنی انتہائی تنگ جگہ ہو جہاں پر مصور خود بھی نہ کھڑا ہو سکے، یا جہاں پر بورڈ یا کینوس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو، تو وہاں پر تصویر نہیں بن سکتی۔ یعنی آپ اس کو اتنی سی جگہ دے دیں، چھوٹی سی معمولی سی جگہ، اور کہیں یہاں پر کھڑے ہو کر تصویر بناؤ، وہ کہے گا یہاں پر تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بورڈ کیسے آئے گا؟ یعنی انتہائی تنگ مقام ہو جہاں پر کھڑے ہونے کی بھی جگہ موجود نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ موجود نہ ہو، وہاں تصویر نہیں بنے گی، نہ وہ خود کھڑا ہو سکے گا، نہ تصویر کا جو بورڈ ہے وہاں رکھ سکے گا، نہ اپنا پینٹ کا سامان ادھر رکھ سکے گا، تو تصویر نہیں بنے گی۔ تو تین محتاجیاں ہیں دنیا کے مصوروں کی، کیا کہ جہاں تصویر بنانی ہے جگہ ہو، اپروپریٹ جگہ ہو، کم سے کم اتنی جگہ کہ وہ خود کھڑا ہو سکے وہاں، اور جس پر تصویر بنانی ہے وہ چیز، وہ بورڈ، وہ کینوس وہاں آ سکے۔ دوسری محتاجی کہ اندھیرے میں تصویر نہیں بنے گی، روشنی ہو، اتنی روشنی ہو کہ وہ دیکھ سکے کم سے کم، دو۔ اور تیسری محتاجی جو میں نے آغاز میں پیش کی کہ کوئی بورڈ ہو، کینوس جس پر وہ بنائے، ہوا میں تصویر نہیں بنے گی، ڈرا کرنے کے لیے کوئی چیز ہو، کوئی سرفیس ہو جس پر تصویر بنے گی۔ تو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، کینوس ہو، جگہ ہو، اور روشنی ہو، یہ ہیں تین محتاجیاں دنیا کے مصوروں کی۔ بس اسی طرف اللہ نے متوجہ کرنا چاہا اس مکمل انسانیت کو کہ دیکھو لوگو، تم جو دنیا کے مصور ہو تم بھی تصویریں بناتے ہو، لیکن تم تصویریں بنانے کے لیے کینوس کے محتاج ہو، لیکن میں اللہ وہ ہوں جو کینوس کے اوپر تمہاری تصویریں نہیں بناتا، بلکہ قطرہ آب کے اوپر تصویر بناتا ہوں۔ اور تم اے دنیا کے مصورو، جو تم تصویریں بناتے ہو اس کے لیے تم محتاج ہو کہ جہاں تصویر بنا رہے ہو وہاں پر اتنی اپروپریٹ جگہ ہو کہ جہاں پر کھڑا ہو جایا سکے، جہاں پر آپ کھڑے ہو سکیں یا جہاں پر بیٹھ سکیں، اور جہاں پر وہ چیز رکھی جا سکے جس پر تصویر بنانی ہے۔ تنگ مقام پر تصویر نہیں بنے گی، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، متوجہ کرتے ہوئے کہ دیکھو تم محتاج ہو تصویر بنانے کے لیے کسی جگہ کے، کہ اتنی کم سے کم تو جگہ ہو کہ جہاں پر تم خود کھڑے ہو سکو اور اس بورڈ کو، کینوس کو رکھ سکو کہ جس پر تصویر بنانی ہے۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کا بھی محتاج نہیں، میں اس تنگ ترین مقام میں تصویر کو خلق کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی محتاجی نہیں، میں حکم دیتا ہوں اور تصویر بن جاتی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دو باتیں۔ پھر اللہ نے کہا، متوجہ کیا اس مثال کے ساتھ، اس آیت کے اندر جو اشارہ دیا ہے مصوروں کو، اور اپنے لیے لفظ مصور استعمال کیا ہے۔ تیسرا اشارہ دیا کہ تم محتاج ہو تصویر بنانے کے لیے روشنی کے، اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جو
ماؤں کے ارحام کی تاریکی کے اندر مصوری کرتا ہے اور تصویر بناتا ہے۔ تو اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیا شان ہے اللہ کی کہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو وہ واحد ہستی ہے کہ جو جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، تمہاری ماؤں کے ارحام میں، جیسی چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لہٰذا اس مثال کے تحت جان لو کہ یہ کام تم تو کر نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ محتاجیاں ہیں دنیا کے مصوروں کے اندر۔ تو جب معلوم ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جان لو لا الہ الا هو العزیز الحکیم، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور وہی محتاجیوں کی طرف اشارہ۔ اب جو محتاجیوں والی بات ہے، پھر اس آیت کے ہر لفظ کے اندر محتاجیوں کی طرف اشارہ ہے، تصویر کشی کے اندر بھی، مصوری کے اندر بھی، کیف یشاء کے اندر بھی، جیسی وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو بندہ محتاج ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ چاہے گا۔ چاہت اور محتاجی دو اپوزٹس ہیں، تو اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا کہ اللہ مصور ہے اور کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور اس آیت کے تحت ہماری توجہات کو مبذول کروایا اس مثال کی طرف، مصوری کی طرف، کہ تم بطور مصور محتاج ہو، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تم تین چیزوں کے محتاج ہو، کینوس کے محتاج ہو، وہ قطرہ آب کے اوپر تصویر بناتا ہے۔ تم مقام کے کہ کوئی جگہ ہو اس کے محتاج ہو، اللہ اس تنگ ترین مقام میں تصویر بناتا ہے۔ اور تم روشنی کے محتاج ہو، اللہ ماؤں کے ارحام کی تاریکیوں کے اندر تصویر بناتا ہے۔ تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ محتاجیاں ہیں، تو جہاں محتاجی ہو وہاں اپنی چاہت نہیں آ سکتی۔ محتاجیوں کے سامنے چاہت جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، مان پڑ جاتی ہے۔ میں یہ کام چاہتا ہوں اور اگر اس کے اندر کچھ محتاجیاں ہوں تو وہ مجھے وہ کام کرنے سے روکیں گی۔ تو یہ وہ ہے کہ اللہ کے ہر لفظ کے اندر، اللہ کے کلام کے ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کہ اللہ جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ پوری مثال جو میں نے دی مصوری کی، اس کے اندر، اس آیت کے ذیل کے اندر دیکھا جائے تو ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر کے اندر اس نے العزیز کا لفظ بھی استعمال کیا، جس کے معنی ہے ہر شے پر غالب۔ تو جو ہر شے پر غالب ہو وہی ہے جو محتاج نہیں ہوگا۔ تو آپ کی دنیا کے مصوروں کی تین محتاجیاں بتاتے ہوئے کہا کہ تم محتاج ہو ان تین چیزوں کے، اور جو محتاج نہیں ہے وہی ہے کیف یشاء، جو اپنی چاہت سے ہر کام کرتا ہے۔ تم محتاج ہو ان تین چیزوں کے، لیکن اللہ وہ ہے جو العزیز ہے، یعنی محتاجی اور العزیز۔ العزیز وہ جو ہر شے پر غالب ہو۔ محتاجی اور العزیز مخالف ہیں، محتاجی اور کیف یشاء پھر مخالف ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے کیف یشاء کا لفظ استعمال کیا کہ میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اب یہ اس کے اندر محتاجی نہیں آ رہی۔ اور پھر اپنے لیے العزیز کا لفظ استعمال کیا، میں ہر شے پر کنٹرول رکھتا ہوں۔ کیوں میں اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے اندر محتاجی نہیں ہے، میرے اندر مکمل کنٹرول ہی کنٹرول ہے، ہر شے پر اختیار اور اقتدار ہے، اس لیے العزیز کا لفظ استعمال کیا۔ اور چونکہ ہر لفظ کے اندر حکمت بھرپور ہے، ہر لفظ کی مثال دنیاوی مثالوں کے ساتھ لنک کر رہی ہے، اٹیچ ہو رہی ہے، اس لیے آخری لفظ حکیم استعمال کیا کہ اللہ ہر لفظ کی حکمت سے واقف اور باخبر ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اور جان لو وہی عزیز ہے، ہر شے پر غلبہ رکھنے والا، اتھارٹی اور کنٹرول رکھنے والا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، یعنی ہر شے کی مصلحت اور حکمت اور فلسفے سے واقف اور آشنا ہے۔ یہیں پر آج کے اس بیان وجود خدا اور بیان توحید کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔